الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني وأوجز فقال إذا كنت في صلاتك فصلي صلاة المؤذن ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے فرمایا اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، کہ جب تو نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھ کہ یہ آخری نماز ہو۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کہ ایسی کوئی بات نہ کہہ کہ آئندہ اس کی وجہ سے عذر خواہی کرنی پڑے، اس کی صفائی دینی پڑے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی وَأَجْمِلْ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لاپرواہ ہو جا، اس کے اوپر اپنی امیدیں نہ ٹکائے رکھ۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عظیم مرتبے کے اوپر فائز فرمایا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جوامع الکلم کی خصوصیت سے بھی نوازا تھا، لہذا آپ کا قول کامل، مکمل، مدلل اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، جیسا کہ آپ کا قول دریا بقوزہ کا مصداق تھا کہ پورے دریا کو، پورے سمندر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں، ایک کوزے میں جمع کر لیا۔ اس طرح تھا، اسی لیے آپ کے ایک ایک کلام کے اوپر کئی کئی کتابیں لکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ مختصر بات فرماتے مگر اس کا مفہوم بہت ہی کشادہ ہوا کرتا تھا۔ اور مقولہ بھی مشہور ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور اس کی بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ آپ نے 3 مختصر نصیحت فرمائی، مگر یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے بہت ہی جامع ہے۔ اس کے اندر تمام اعمال کی درستگی، تمام اقوال کی درستگی اور تمام اخلاق کی درستگی کی رہنمائی اور رہبری موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس شخص کے جیسی نماز پڑھ جو رخصت کرنے والا ہو۔ اس کے محدثین نے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھ کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہو،
کیونکہ جو شخص ظہر پڑھ رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ عصر کا موقع ملے گا یا نہ ملے گا، جو ظہر عصر پڑھ رہا ہے اس کو مغرب کا پتہ نہیں، جو عشاء پڑھ رہا ہے اس کو فجر کا پتہ نہیں۔ یعنی نماز کے متعلق ہم کو علم نہیں، زندگی کے متعلق ہم کو علم نہیں کہ آئندہ ہمیں نیک عمل کرنے کا موقع ملے یا نہیں ملے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ لہذا ہم اپنی نماز کو اس طرح پڑھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اور دنیاوی زندگی میں یہ سب سے اخیری نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس تصور سے کوئی بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کے اندر اعلیٰ درجے کا خشوع اور خضوع موجود ہوگا۔ اسی کے متعلق کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ سلیمان ابن عبد الملک حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ ہم آخرت سے، مرنے سے بہت خوف محسوس کرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ خیال، تصور ہم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے، اور دنیا چھوڑنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ انسان آبادی سے ویرانی کے اندر جنگل بیابان میں جانے سے ڈر محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مرنے سے خوف زدہ ہے کہ دنیا ہماری آباد ہے اور آخرت کی ہم نے تیاری نہیں کی، تو ہم آخرت کا تصور کر کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مرنے کا تذکرہ کر کے ہم خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کے اوپر حضرت کی تصدیق فرمائی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو آباد کیا ہے، زندگی کے اندر ہی ہم لگے ہوئے ہیں، آخرت کی ہم کو پرواہ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیا حال ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم کے اندر ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ یقیناً نیک لوگ ضرور بھی ضرور نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور یقیناً بلا شبہ بد لوگ، فاجر اور فاسق لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ کہ ہم نے تو اللہ کی رحمت کے بہت تذکرے سنے ہیں، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہوں گی، ان کو نصیب ہوں گی۔ پھر اس نے آگے دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا کہ حضرت ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کس طرح پیش کیے جائیں گے، کس طرح حاضر ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا معاملہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر ہم نیک ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو اس شخص کی طرح ہماری حاضری ہوں گی جو کافی مدت سے سفر میں تھا اور اہل و عیال سے دور تھا۔ جب دوبارہ وہ گھر پر آتا ہے تو گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، اور ہر خوشی اور ہر کامرانی کامیابی کا انتظام اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نیک ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اسی طرح حاضر ہوں گے کہ ہمارا وہاں پر استقبال کیا جائے گا، ہمارے لیے ہر آرام کی چیزیں مہیا ہوں گی۔ اور اگر ہم بد ہے تو اس بھگوڑے غلام کی طرح ہمیں گھسیٹ کر حاضر کیا جائے گا جو آقا کے اختیار سے، آقا کے قبضے سے بھاگ گیا ہو اور بہت سی مدت سے دور ہو۔ جب اس کو تلاش کر کے لایا جاتا ہے تو اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو کھینچ کر اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے حاضر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بد ہے تو آخرت میں ہم کو اس طرح گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ تو اس پر وہ رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں فرائض، واجبات، سنت اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں قبلے کی طرف رک کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے اور جنت میری دائیں جانب ہے۔
جہنم میری بائیں جانب ہے اور موت میرا پیچھا کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو میں حاضر ناظر جانتا ہوں، اور یہ خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اس حدیث پر عمل کر کے ہم کو دکھلا گئے۔ سلیمان ابن عبد الملک نے آگے سوال کیا کہ حضرت یہ آپ کا معمول کتنے عرصے سے ہے، کتنے زمانے سے اس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اس طرح کا خیال ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 40 سال سے زائد یہ عرصہ گزر گیا کہ میرا یہی معمول ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنی نماز کو آخری شمار کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ کاش ایسی ایک نماز بھی مجھے نصیب ہو جائے تو میری کامیابی کے لیے ایسی ایک نماز کافی ہے۔ تو میرے دوستو، پہلا مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ اس طرح ہم نماز پڑھے کہ ہم دنیا کو رخصت کرنے والے ہو اور ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ دوسرا مطلب فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ کے علاوہ ما سوی اللہ کو رخصت کیے ہوئے ہو، چھوڑے ہوئے ہو، کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اپنے تمام کام کاج کو بالکل بھلا بیٹھے ہو، ہماری توجہ صرف اللہ کی جانب ہو، ہمیں خیال ہو تو صرف اللہ کا ہو، ما سوی اللہ کا خیال اور تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر، دل کے اندر ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ اگر ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہم کو کامیابی دلائیں گی، کامرانی عطا فرمائیں گی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین، کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی نماز سے وہ نماز مراد ہے جو خشوع خضوع والی ہو، جس کے اندر غیر اللہ کا، ما سوی اللہ کا ذرہ برابر بھی تصور اور خیال نہ ہو۔ ایسی نماز ہے تو ہماری نماز ہم کو کامیابی دلائیں گی اور ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور نماز کے جو فوائد ہے وہ ہم کو نصیب ہوں گے۔ اس کے متعلق روایتوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی جنگ کے اندر تیر لگ گیا جو بہت گہرائی تک جسم میں پیوست ہو گیا۔ جب طبیبوں نے اس کو نکالنا چاہا تو اس پر سخت تکلیف ہوئی، نکل نہ رہا تھا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں مصروف ہو، مشغول ہو، اس وقت اس کو نکال دیا کرے، کیونکہ ان کے خشوع اور خضوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کو دنیاوی کسی چیز کا خیال نماز کے اندر نہیں رہتا۔ لہذا ایسا ہی کیا گیا کہ اس تیر کو آپ کے جسم سے نماز کی حالت میں نکال دیا گیا اور آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کو دنیا اور مافیہا کا کوئی بھی تصور نہ ہو، خیال نہ ہو، ہماری پوری توجہ اللہ کے ساتھ ہو۔ ہم اس طرح نماز پڑھے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہ ہو تو اس طرح پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری عبادت ہوں گی۔ اگر اس طرح ہم نہیں پڑھتے تو نماز ایک عادت ہے، ایک بوجھ ہے جس کو ہم روزانہ اپنے جسم سے، اپنے بدن سے اتار رہے ہیں، اور اس کا جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا علماء نے پہلا جو جملہ ہے، پہلی نصیحت ہے، اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب بھی تو نماز پڑھ اس طرح پڑھ کہ یہ دنیا کی آخری نماز ہو، دنیا کے اور رخصت کرنے والا ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھے اس طرح نماز پڑھو کہ دنیا کی ہر چیزوں کو رخصت کرنے والے، چھوڑنے والے ہو، یعنی کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، اور یہی خشوع اور خضوع کا طریقہ بھی ہے۔ علماء محدثین یہاں پر فرماتے ہیں اس نصیحت کے اندر، اس پہلے جملے میں صرف نماز کی اصلاح کی طرف رہنمائی نہیں کی گئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے تمام اعمال کی رہنمائی فرمائی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج عمرہ ہو، یا دوسرا صدقہ ہو، خیرات ہو، اس طرح کرو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری عمل ہے۔ جو یہ ہم صدقہ دے رہے ہو سکتا ہے کہ آئندہ موقع نہ ملے، یہ عمرہ کر رہے آئندہ موقع نہ ملے، یہ روزہ رکھ رہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ ہو آئندہ موقع نہ ملے، ہم والدین کا حق ادا کر رہے ہو سکتا ہے آئندہ موقع نہ ملے،
کوئی بھی عمل کرے تو اس طرح کرے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری عمل ہے۔ اور یہ بہت ہی بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور نصیحت ہے کہ آپ نے جملہ مختصر فرمایا مگر اس کے اندر تمام اعمال کو سمیٹ لیا کہ تمام اعمال کی اصلاح اس وقت ہوں گی جب اس کو آخری سمجھتے ہوئے کرے اور اس کو غیر اللہ سے پاک کر کر، ما سوی اللہ سے پاک کر کر خشوع اور خضوع کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے تو ہی ہمارا عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ دوسری نصیحت فرمائی ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کہ ایسی کوئی بھی بات مت کہہ کہ جس کی وجہ سے آئندہ تجھ کو عذر خواہی کرنی پڑے، کوئی صفائی دینی پڑے، کوئی چوکھوٹ کہنی پڑے، کرنی پڑے۔ اس کے اندر بھی تمام اقوال کی اصلاح مقصود ہے کہ جتنے بھی اقوال ہم کہتے ہیں وہ تمام ایسے ہونے چاہیے کہ آئندہ ہم کو اس پر ندامت نہ ہو، افسوس نہ ہو۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس اس کو لوٹایا نہیں جاتا، گولی بندوق سے نکل جاتی ہے تو اس کو واپس لائی نہیں جاتی، اسی طرح زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے تو واپس لوٹ کر زبان پر آتی نہیں، چاہے انسان کتنی ہی کوشش کر لے۔ یہ بات منقول ہے کہ کہیں بڑے بڑے حکومت کے حکمران جمع ہوئے اور انہوں میں آپس میں حکومت کے لائن سے باتیں شروع ہوئی تو بادشاہ کسریٰ، فارس کا بادشاہ کہنے لگا کہ میں اس بات سے ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہوں جو میں نے کہہ دی، اور مجھے اس بات سے کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں جو میں نے کہی نہیں۔ کہنے کا مقصد تھا کہ ایک بات ہم کسی مرتبہ کہہ دے تو اس کے بعد تو شرمندگی اور افسوس ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ بات کیوں کہی، مگر انسان جب کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا تو اس کے دنیا کے اندر کبھی بھی اس نہ نکالنے پر افسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کہی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیسر روم کا بادشاہ کہنے لگا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اس پر میرا قابو ہے کہ میں اس کو چاہوں تو کہوں، چاہوں تو نہ کہوں، اور جو بات میں نے کہہ دی اس پر میرا کوئی قابو نہیں، یعنی اب میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ آگے چین کے بادشاہ نے کہا کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میری طاقت اور قدرت کے اندر ہے، میں اس کو کہنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں، اور جو بات میں نے کہہ دی اس کو میں لوٹا سکتا نہیں، رد کر سکتا نہیں، اور اس کے جو فائدے یا نقصان ہے اس کو میں اب روک سکتا نہیں ہوں۔ اسی طرح بادشاہ ہند نے اس وقت کہا کہ بہت ہی افسوس ہے اس شخص پر جو ایسی بات کہے جس کا نقصان ہی نقصان ہو اور وہ اس بات کے فاش ہونے کے بعد اس نقصان سے بچ نہ سکے۔ اور بہت سے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی وہ بات جب تک فاش نہ ہو، مشہور نہ ہو، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ چاروں کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کی زبان سے جب کوئی بات نکل جاتی ہے پھر انسان کا اس پر قابو رہتا نہیں۔ اسی لیے ایک مشہور مقولہ گجراتی میں ہے کہ ہوٹ بار سے کوٹ بار، کہ ہوٹ سے ایک بار باہر بات نکل گئی تو وہ کوٹ تک لا کر کھڑی رکھ دیتی ہے، وہ واپس ہم لوٹا نہیں سکتے، اس سے ہم حفاظت پا نہیں سکتے۔ اور جو بات ہم نے محفوظ رکھی اس سے اپنے لبوں کو، اپنے ہونٹوں کو جمائے رکھا، روکے رکھا تو ہم اس سے حفاظت پا سکتے ہیں، پناہ پا سکتے ہیں، چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کا دوسرا مفہوم، دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی بات نہ کہو کہ آئندہ یعنی آخرت کے اندر کوئی عذر خواہی کرنی پڑے، کوئی شرمندگی ہو، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ انسان جو بھی بات کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہے جو لکھنے کے لیے تیار ہے، اس کو فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے لوگوں کا نقصان ہے یا وہ بات شریعت کی روح سے روا نہیں، جائز نہیں، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں کثرت سے داخل ہوں گے، یعنی جس کی بنا پر لوگوں کو جہنم میں کثرت سے داخل کیا جائے گا، ڈھیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، کہ زبان اور شرمگاہ، جو لوگ یہ دو عضو کی بے احتیاطی کریں گے، اس کو غلط جگہ پر استعمال کریں گے تو اس
دو عضو کی بے احتیاطی بے عنوانی کی وجہ سے جہنم کے اندر لوگوں کو کثرت سے ڈالا جائے گا۔ شرمگاہ یعنی زناکاری وغیرہ کے اندر مبتلا ہوں گے تو کثرت سے جہنم میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ زناکار ہوں گے۔ اسی طرح کثرت سے جو جہنم میں موجود ہوں گے وہ زبان کو غلط استعمال کرنے والے ہوں گے، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن توزن، کہ انسان کے بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کے قولوں کو بھی تولا جائے گا۔ یعنی انسان جو بات جو لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے ہر ایک لفظ کو تولا جائے گا، اور اگر اچھا ہوگا تو اس پر اس کو نیکی دی جائیں گی، اور اگر برا ہوگا تو اس پر اس کو سزا ملے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوں گی، چاہے وہ آخرت کے اندر بہت زیادہ ثواب کا نیکیوں کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوا ہوگا، مگر زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے اعمال اس شخص کو دیے جائیں گے جس کو اس نے تکلیف پہنچائی، جس کو گالی دی، جس کی غیبت کی، جس کو جھوٹ کہا، جس پر زبان کے ذریعے ظلم کیا، تو اس ظالم کے، اس بد زبانی کرنے والے کے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اعمال ختم ہو جائے تو اس کی بدی اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اور یہ اپنے اعمال کی بدعنوانی کی وجہ سے، زبان کی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہو جس کی وجہ سے آخرت کے اندر اللہ کے سامنے شرمندگی ہو، عذر خواہی کرنی پڑے، صفائی دینی پڑے، اور وہاں پر ہم عاجز آ جائے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جا، یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں اس کے اوپر نگاہیں نہ ٹکا کے رکھ، اس سے امیدیں نہ لگا کے رکھ۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر صرف قناعتی اختیار مت کر بلکہ شکر بھی کر۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر ہمیں قناعت کرنا چاہیے، شکر اختیار کرنا چاہیے۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ کے اندر یہ حکایت نقل فرمائی ہے کہ حاتم طائی سے کسی نے یہ بات پوچھی جو بڑا ہی مشہور زمانہ ہے سخاوت کے اندر، سخاوت میں، فیاضی کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے سے بھی بلند ہمت، بلند مرتبہ کسی کو دیکھا ہے یا کسی کے معاملے میں کسی کا کوئی قصہ سنا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ بلند ہمت، سخی اور فیاض تھا۔ اس نے کہا کون تھا وہ شخص؟ تو کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے عرب کے سرداروں کی ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے 40 سے زائد اونٹ قربان کیے، اور جتنے لوگ تھے تمام کو اذن عام دعوت دے دی بادشاہوں اور سرداروں کے ساتھ۔ اور اسی دن میں کسی کام سے جنگل بیابان کے اندر گیا، میں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا، لکڑی کاٹنے والے کو، کہ وہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور اس کی گٹھری بنا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو آج حاتم طائی کی دعوت میں حاضر نہیں ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں اس کے اوپر ہی خوش ہوں، مجھے حاتم طائی کی دعوت کی، اس میں مہمانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس وقت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ منت منہ کہ حاتم مہمان می کنی، کہ یہ آرزو اور امید مت رکھ کہ حاتم تیری مہمانی کرے گا، حاتم تجھ کو کوئی دعوت کرے گا، کوئی چیز ادا کرے گا۔ یعنی انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے، وقت کے مالداروں اور سخی لوگوں کے پاس جو ہے اس سے امید لگائے نہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب کسی کوئی امید وابستہ کرتا ہے تو چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو یا دوست ہو، جب وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد دشمنی شیطان پیدا کر دیا کرتا ہے، اور لڑائی جھگڑے، خون خرابے کے اوپر نوبت آتی ہے۔ لہذا ہمیں قناعت والی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قناعت کلید در جنت است، کہ قناعت جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قناعت کی، خودداری کی زندگی عطا فرما دی، جتنا ہے اتنے کے اوپر شکر کرنے والی صفت عطا فرما دی، تو یہی ہر خزانے کی، ہر کامیابی کی چابی ہے۔ انسان روکھے سوکھے کے اندر بھی خوشی سے زندگی گزارتا ہے، اور اگر ہمیں قناعت نصیب نہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی ملتا رہے اس کا پیٹ حرص سے، لالچ سے، امیدوں سے کبھی بڑھتا نہیں۔
مٹی ہی آخر قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے، اس کے سوا کبھی بھی اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے تین نصیحت فرمائی کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح زندگی کی آخری نماز ہو، یا ہر چیز کو رخصت کر کے نماز پڑھو، بات ایسی کہو کہ آئندہ کوئی عذر خواہی نہ کرنی پڑے، اور کسی سے امیدوں کو وابستہ نہ رکھو۔ پہلی نصیحت کے اندر اصلاح اعمال کی طرف رہنمائی اور رہبری فرمائی کہ ہمارے ہر عمل اخیری سمجھ کر ہمیں کرنے چاہیے۔ دوسری نصیحت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اقوال کی طرف رہنمائی اور رہبری فرمائی کہ ہمارا ہر قول صاف اور شفاف ہونا چاہیے، جس کی وجہ ہم نہ دنیا میں پھنسے نہ آخرت کے اندر ہماری پکڑ ہو۔ تیسری نصیحت اصلاح اخلاق کے متعلق فرمائی کہ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ہم زندگی خوش اور آرام والی گزارے، ہم پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو، کسی کے اوپر ہم نربھر نہ ہو، کسی کے اوپر ہم اعتماد کیے ہوئے نہ ہو، کسی کے اوپر ہم بھروسہ کیے نہ ہو، ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والے ہو، ہر چیز میں ہم خوددار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی، ہمارے اقوال کو بھی اور ہمارے اخلاق